قوم سمود ایک عرب قوم تھی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ پتھروں سے گھر بنانا ان کا مشغلہ تھا۔ قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور زمین میں فساد پیدا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت، اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو کفر اور شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف قسم کے طعنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ قوم سمود ہجر کے علاقے میں وادی کرا کی طرف آباد تھے۔ یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ ان کی کسی سرکشی اور سختی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ لیکن قوم سمود اپنی سرکشی اور نافرمانی میں اس حد تک بڑھ گئی کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پر ظاہر کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، اور تم میں سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ جس دن بھی اس اونٹنی کی باری ہوتی تو اس دن بستی والے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلاتے تھے۔ یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ تمہاری قوم اس اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ جب صالح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم سے کی تو قوم نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ بھلا ہم یہ کام کیوں کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو قوم بیک وقت آواز میں کہنے لگی کہ آپ ہمیں اس کی علامتیں بتائیں، ہم اس بچے کو ہی قتل کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام رات کو بستی سے باہر مسجد صالح میں آرام فرماتے تھے۔ صبح واپس آ کر اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے اور پھر اسی مسجد میں لوٹ جاتے تھے۔ قوم سمود میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کو ہر وقت جھٹلانے اور نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے میں مگن رہتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے کچھ لوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے باہر نکلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو کر صالح علیہ السلام کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو سفر پر تھے، جس کی وجہ سے ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ رات کو ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ صالح علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان پر آن پڑا اور وہ سب کے سب وہیں کچل کر ہلاک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کے ساتھیوں کو اس کی اطلاع ملی تو بھاگے بھاگے قوم سمود کے پاس پہنچے اور شور مچانے لگے کہ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا۔ یہ خبر سن کر پوری قوم مشتعل ہو گئی اور اونٹنی کو ذبح کرنے کے ارادے سے سب وہاں جمع ہو گئے۔ وہ لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو کہ صالح علیہ السلام کے راستے میں پڑتی تھی۔ وہ لوگ اس راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جیسے ہی صالح علیہ السلام اس راستے سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین کو بالکل سیدھا ہو جانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ چنانچہ تمام لوگ جمع ہو کر اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے دوڑے۔ ان میں سے ایک شخص جو مسلسل ان لوگوں کو اونٹنی کی مارنے کی دعوت دے رہا تھا آگے بڑھ کر اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی آپ وہاں پر پہنچے تو قوم سمود آپ سے معذرت چاہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے نہیں بلکہ اس کو تو فلاں شخص نے ذبح کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو عذاب کے آنے سے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم سمود جب پہلی صبح کو اٹھی تو ان کے چہرے زرد تھے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر سب کے سب رونے اور چیخنے لگے کہ ہائے عذاب سر پر آن پہنچا۔ مختلف روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جسموں کو کفن میں لپیٹ لیا اور خوشبو سے اپنے جسموں کو معطر کر لیا۔ قوم سمود کے تمام افراد اس بحث میں پڑ گئے
کہ عذاب الہی کہاں سے آئے گا، آسمان سے یا زمین سے۔ جب چوتھے روز صبح ہوئی تو آسمان سے ایسی زوردار آواز آئی کہ ان کے دل ان کے سینوں میں ہی پھٹ گئے اور وہ تمام کے تمام وہیں ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ آپ نے تقریباً 20 برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔